السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ماں باپ کا ظلم جو ہے وہ بچوں کے اوپر اتنا ہو رہا ہے کہ وہ جناب علی بچے جو ہیں وہ سہم گئے ہیں۔ حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ بیٹا اگر کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو اس کے گھرانوں کو چیک کر کے شادی کر دو، بیٹی اگر کسی کو پسند کرتی ہے تو اس کے گھرانوں کو چیک کر کے شادی کر دو۔ لیکن نہیں، باپ کہتا ہے میری انا کا مسئلہ ہے، میں برادری سے باہر نہیں کروں گا اور میں یہ نہیں کروں گا وہ نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، جب دونوں آپس میں پسند کر رہے ہیں اور تم دوسری جگہ پہ شادی کرا رہے ہو اور یہ چوری چوری مل رہے ہیں، اگر آپ شادی نہیں کرائیں گے تو یہ زنا کریں گے۔ زنا کی سزائیں جو ہے وہ تمہارے زمرے کے اندر آئیں گی۔ کچھ ہوش کے ناخن لو، والدینوں سے میری گزارش ہے، ہوش کے ناخن لو۔ بچی جوان ہو گئی اور اس کی عمر بیتتی جا رہی ہے، 30 سال 35 سال کی ہو گئی، آپ جناب علی اسی کشمکش میں ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ، میرے بھائی کے گھر میں رشتہ ہو جائے یا بہن کے گھر میں رشتہ ہو جائے، اور اسی چکر میں وہ جو لڑکی جو جس کو پسند کرتی ہے آپ اس کے ساتھ شادی نہیں کرتے، پھر وہ جب گھر سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہو، اور جب اس کی اطلاع آتی ہے کہ انہوں نے نکاح کر لیا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو جناب علی کے ہمارے گھر میں واپس نہ آئے۔ پہلے ہی اگر آپ یہ سوچ لیں کہ جناب علی ہم اپنی اولاد کے اوپر ظلم نہیں کریں گے اور جہاں پر یہ شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں ہم شادی کر دیں گے۔ خواتین و حضرات، جب آپ والدین جب بچی کی شادی کرتے ہیں تو لڑکے کی تصویر دکھاتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے، اسے دیکھ لو، اسے پسند کر لو۔ ارے تصویر دیکھ کے بھی پسند کیا جاتا ہے کہ تصویر دکھا دی اور تم اسے پسند کر لو اور ہمیں پسند ہے اور آپ اس کے ساتھ شادی کر لو۔ ساری زندگی اس نے اس کے ساتھ گزارنی ہے اور اس کو موقع ہی نہیں دیا جاتا، اور یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ بچیوں کے اوپر بھی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور بچوں کے اوپر بھی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ بچے اور بچیاں جو ہیں کہ چوری چوری جو ہے پھر ملنا جلنا شروع کر دیتے ہیں، ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ نکاح، وہ بچے پھر کہتے ہیں نکاح کی ضرورت ہی نہیں، ہم چوری چوری مل لیا کریں گے۔ نہ ہمارے ماں باپ، پھر ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹی ملنے کے لیے گئی ہے، لیکن ماں کی زبان بولتی نہیں، خاموش رہتی ہے باپ کے ظلم کو دیکھ کر۔ اور اگر ماں اگر کوئی بات کرے تو باپ جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر ظلم اور زیادتی شروع کر دیتا ہے۔ معاشرے کا بگاڑ والدینوں نے کیا ہے۔ یہ گھروں سے بچیاں جو بھاگتی ہیں والدین کا قصور ہوتا ہے۔ ایسا ظلم مت کرو، ایسا ظلم مت کرو، زمانہ بدل گیا، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ شادی کے لیے آپ رضامند نہیں ہے، موبائل آپ نے 50,000 روپے کا لڑکی کے ہاتھ میں دیا ہوا، وہ میسج پہ میسج کھیل رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں، پرواہ نہیں، آپ نے کون سا اس کا موبائل چیک کرنا ہے۔ شادی کرتے وقت آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا کہ اس نے لڑکے کو پسند کر لیا، اب ہماری انا کا مسئلہ ہے، ہماری ذات کا مسئلہ ہے، ہم بار نہیں کریں گے۔ یہ ظلم اور زیادتیاں کرتے رہو گے تو زنا عام ہوتا رہے گا، اور قیامت والے دن والدین کو سخت سے سخت زنا بچیوں کے کرنے کا عذاب ہوگا۔ اپنا رخ بدلو اور بچیوں کو ان کی مرضی کے مطابق بچاؤ، بیاہ دو۔ شریعت کہتی ہے نا، شریعت کہتی ہے کہ جب مرد لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر لے اور وہ آپس میں نکاح کر لیں، اور والدین جو ہیں وہ چودھری بن کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے نہ کریں، یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ اور میں جناب علی یہ ہے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے، جوان جوان بچیاں جب کال کرتی ہیں اور کہتی ہیں انکل قاری حامد پیا صاحب میری 35 سال عمر ہو گئی ہے اور میری شادی نہیں ہوئی۔ لڑکا فون کر کے کہتا ہے کہ میری 30 سال شادی ہو گئی اور میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، میرے والدین مانتے نہیں۔ اسی طریقے سے لڑکیاں بھی کہتی ہیں کہ ہمارے جناب علی یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ نہیں مانتے، میری پھوپھی نہیں مانتی۔ ارے پھوپھی ماسی نہیں مان رہی، زندگی گزارنی ہے بچی نے، اور بچی کی بات کو مانا نہیں جاتا۔ ہاں یہ ہے کہ بچی اگر کسی ہیروئنچی کے ساتھ، نشئی کے ساتھ اور جواری کے ساتھ اور کام نہ کرنے والے کھٹو کے ساتھ کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے آپ جناب علی یہ آبجیکشن لگا سکتے ہیں کہ یہ تو بندہ صحیح نہیں ہے۔ جب وہ کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، اچھا بندہ ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو پھر آپ کا حق ہے کہ فوری طور پر بچی کا بیاہ کر دو۔ خواتین و حضرات،
آج کا جو وظیفہ جو ہے یہ شادی کے بارے میں ہی ہے، لیکن یہ وظیفہ دو جگہ پہ کام کرتا ہے۔ اس وظیفے کو آپ شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اولاد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، صالح اولاد کے لیے۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں دعا مانگنی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ 313 مرتبہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اور آپ نے دن میں بھی چلتے پھرتے اٹھتے، وضو کی ضرورت نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے میری بیٹیاں اور میرے بیٹے جن کو شادی کی خواہش ہے، اور جن بیٹیوں کو بچوں کی خواہش ہے، بیٹوں کو بچوں کی خواہش ہے، وہ جناب علی کے اس کو وظیفے کو ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں۔ یہ وظیفے میں اتنی قوت اور پاور ہے کہ جو مانتا نہیں وہ بھی مان جائے گا۔ والدینوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، ان سے پیار اور محبت کریں، اپنی انا کا مسئلہ بچوں کے رشتوں میں نہ ڈالیں، نہ کھڑا کریں انا کا مسئلہ۔ اور جہاں بچی شادی کرنا چاہتی ہے اس کو دیکھ بھال کر کے اس کو وہاں پر شادی کر لیں، زندگی تو اس نے گزارنی ہے۔ بھائی کالج میں لڑکیاں پڑھتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور چند سال جو ہے اس کے ساتھ زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ملنا جلنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا صحیح ہے، تو وہ پھر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے۔ یہ پسند کی شادی ہوتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ والدین سے گزارش کرتا ہوں، مودمانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے بارے میں اچھا سوچیں اور ان کو ان کا حق دیں، ورنہ زنا وہ کریں گے تو اس کا عذاب باپ کے اوپر اور بھائیوں کے اوپر ہوگا، اور اگر وہ بھاگ جائیں گے تو تمہاری شہرت مسطر ہوگی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وظیفے کو پڑھیں۔ وہ بچے اور بچیاں جو شادی کی خواہش رکھتے ہیں اور جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، وہ یہ وظیفہ جو ہے یہ پڑھیں، اور اس وظیفے کو تقسیم کریں تاکہ معاشرے کے اندر برائیاں ختم ہو جائیں۔ جب ہم برائیاں ختم کریں گے تو اچھائیاں آ جائیں گی۔ خواتین و حضرات، ہمارا زندگی کا مقصد اور یوٹیوب چینل کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کو شرکیہ کلام سے بچا کر قرآنی وظائف بتانا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اگر پسند آئے تو لائک بھی کر دیا کریں، اور ضرورت مندوں کو اسے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین و حضرات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ اور جناب دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہم حق کی بات کر رہے ہیں، نا حق نہیں کر رہے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کو غلط راہ پر لگانا چاہتے ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں اور اچھا رستہ دکھا رہے ہیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے قرآن میں پڑھایا، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ جو نیکی کی طرف بلانے والے حضرات اور خواتین ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، آؤ مل کر نیکی پھیلائیں، پوری دنیا کے اندر نیکی پھیلائیں۔ اگر آپ کے پاس اچھا وظیفہ ہے تو آپ اسے تقسیم کریں، آپ کے آنے جانے والے جو کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اسے تقسیم کریں، اگر نہیں ہے تو آپ جناب علی یہ ہے کہ میرا وظیفہ جو ہے وہ ویڈیو جو ہے اسے شیئر کر دیں۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، آپ ویڈیو کو شیئر کریں، اور وہ جب سنے گا اور وہ سن کر عمل کرے گا تو مجھے بھی ثواب ہوگا، آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔